خوش رہنے کا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں اور وہ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ ایک اچھا تعلق ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہیں زیادہ دوسرے انسان کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اس قدر زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ جن کو خاموشیاں بہا جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا، دکھ، درد، ضد، غصہ، آنا، شکر۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں اور خاموشیاں مار دیتی ہے۔ خاموشی ہتھیار ہے ان بہادر لوگوں کا جو لفظوں سے کسی کے دل پر وار نہیں کرتے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان اپنی وقاحت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ گاہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، اور الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے، مگر خاموشی اسے مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی جان بھی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔